السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مورنگا فوڈ لودھرا حکیم محمد اسماعیل طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، آج جس پہ ہم بات کریں گے وہ بیماری ہے دل کی۔ ہارٹ پیشنٹ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو دل کا مرض ہے تو وہ بندہ ویسے ہی آدھا ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی دل کی بیماریوں کا ذکر ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری تھی جو خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یعنی کہ دل کی بیماریاں بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ ایک دل کی بیماری شکوک کی بیماری ہے، ایک ویسے بیماری ہے، اور آج ہم بات کریں گے دل کی بیماری کے اوپر۔ یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، اس پہ جتنا بھی لیکچر دیا جائے کم ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کا سکون تلاش کرنے میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موسیقی میں سکون ملتا ہے، راگ میں سکون ملتا ہے، میوزک میں، گانے باجے میں ان کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ کیا تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب آپ کے سامنے آپ کے اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تمہارے دل ڈر جائیں۔ یعنی کہ دل کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، واضح طور پہ آیا ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے، اور دل کا جو مرض ہے اس کا علاج روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، پرہیز بھی ہے، اور علاج بالغذا بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہو، صحابہ کرام ہوں، سلف صالحین ہوں، اولیاء عظام ہوں، جو طب کا سلسلہ جب سے یہ کائنات بنی ہے چلتا آ رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس طب کو انبیاء کرام نے بھی استعمال کیا ہے، نبی پیغمبر رسولوں نے بھی استعمال کیا ہے طب کو، جڑی بوٹیوں کو، اور آج کے دور میں بھی کافی حد تک جو لوگ ہیں وہ طب کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یقیناً جہاں تک میں دیکھتا ہوں یا میرا خیال ہے کہ جو لوگ اپنے اچھے طبیب سے، یہ میرا اپنا ذہن ہے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، جو لوگ اچھے طبیب سے یا اچھے معالج سے اپنا علاج کرواتے ہیں، وہ کچھ عرصہ دوائی کھانے کے بعد دوائی چھوڑ دیتے ہیں، پھر سکون سے زندگی گزارتے ہیں، ایسے کہ جیسے ان کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ اس سے ایک بڑی بات ہے قرآن پاک کے حوالے سے، دم درود کے حوالے سے، وہ بھی ایسا ہی علاج ہے کہ جب انسان کرا لیتا ہے ایک بار، دو بار، جتنی بار بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں دم کرنے والے، اس کے بعد وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے کچھ معالج ایسے ہیں
جو چاہتے ہیں یا کہتے ہیں یا وہ مجبور ہیں یا وہ دستور ہے ان کا کہ جو بیماری آپ کو لگی ہے، ایک بار جو میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہو، اس کو لائف ٹائم کنٹینیوز استعمال کرنا ہے۔ بھائی اس کا علاج نہیں ہے، جیسے بیماری ہے، بے شمار ذیابطیس کی بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، اس طرح بے شمار بیماریوں کا ذکر جو ہمارے اطباء حضرات ہیں، جو علماء حضرات ہیں، علماء طب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج کنٹینیو چلتا رہے گا۔ ہمارے جو بزرگ ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز، آپ نے دل کے بارے میں فرمایا کہ دل کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے بڑا پیارا نسخہ دیا۔ فرمایا کہ دل نماز سے شاد، قرآن پاک کی تلاوت سے آباد، ذکر سے زندہ اور فقر کی صحبت سے بیدار ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں تکلیف ہو تو یہ پڑھو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کسی بزرگ نے یہ کہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کچھ لوگوں نے سورۃ الرحمن کے ذریعے بھی اس کا علاج کیا ہے اور بڑا کامیاب علاج ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے سورۃ یاسین کے ذریعہ اس کا علاج کیا ہے اور کامیاب کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں، آمن رسول بما انزل، یہ آخر تک، اس میں بھی تقریباً ہر بیماری کے ساتھ ساتھ خاص طور دل کی بیماریوں کا بڑا اچھا علاج ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی دل کا مریض آتا تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے اور اس کے ساتھ کیسے معاملہ ہوتا، تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرض میں گرفتار ہو گیا۔ یہ سعد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرض میں گرفتار ہو گیا تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ابو داؤد کی جو حدیث پاک ہے، اس کا نمبر ہے 3867، اس کا حدیث پاک کا نمبر ہے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مرض میں گرفتار ہو گیا، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک میرے سینے پر دونوں چھاتیوں کے درمیان میں رکھا، یعنی کہ یہاں پہ رکھا، اور مجھے آپ کے مرمری ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دل کے مرض میں ہو، یعنی کہ یہ ایک بہترین ٹیسٹ ہے، بہترین رپورٹ ہے، انجیوگرافی کہہ دیں اس کو، جو مرضی آپ اس کا نام دے دیں، کہ ایک مشین جس پہ ہم ہزاروں روپے خرچ کر کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، وہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں کہ تمہیں تم کو دل کا مرض ہے، اس لیے تم حارث بن کلدہ ثقفی سے رجوع کرو۔ حارث بن کلدہ ثقفی جو تھے، وہ ہمارے نبی پاک کے دور میں ایک اچھے طبیب مانے جاتے تھے، طبیب بہت اچھے تھے۔ اب اس طبیب کی بھی خوش نصیبی ہے کہ جس کے پاس خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کو بھیج رہے ہیں، ریفر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ڈاکٹر ریفر کرتا ہے لیبارٹری والوں کے پاس، وہ ریفر کرتا ہے ڈاکٹروں کے پاس۔ تو جب اس کا پورا چیک اپ ہو گیا،
اب وہ ایک حدیث کا جز بن گیا، حدیث کا حصہ بن گیا، بیماری زہر ہو گئی کہ بھائی تمہیں دل کا مرض ہے، آپ جاؤ حارث بن کلدہ ثقفی سے رجوع کرو، وہ ایک ماہر طبیب ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ایک حالانکہ طبیب تو آپ بھی تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے، درود پڑھتے، یا ویسے بھی اس کو ہاتھ لگانے سے شفاعت ہو جاتی، لیکن یہاں پہ جو ہمیں درس دیا ہے کہ تکلیف کے لیے طبیب کے پاس، معالج کے پاس علاج کے لیے آپ کو جانا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ تو اس حکیم سے رجوع کرو، وہ ایک ماہر طبیب ہے۔ ویسے اب یہ اگلے حکیم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو مریض آئے گا اس کے علاج تم نے کیسے کرنا ہے، دل کا مریض ہے۔ اب دل کی جو بیماریاں ہیں، وہ کولیسٹرول کی زیادتی ہو، ایچ ڈی ایل ہے، ایل ڈی ایل ہے، بی ڈی ایل ہے، ٹرائی گلیسرائڈ، اس طرح بے شمار قسم کے جو وہ ہیں، اس کی وجہ سے دل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ بیماری جو بھی ڈائگنوز ہو گئی تو اس طبیب کے پاس جب سعد رضی اللہ عنہ کو ہمارے نبی پاک نے بھیجا تو وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، اور وہ ماہر طبیب ہیں، اور وہ خاص صحابی ہیں۔ تو فرمایا کہ ویسے 7 عجوہ کھجوریں مدینہ کی لے لو، 7 عجوہ کھجوریں مدینہ کی لے لو، اور ان کو گٹلی سمیت ان کا پیسٹ بنا لو، پھر ان کو استعمال کرو۔ تو دل کا مرض جیسے ہی ہو آپ اس کو استعمال کرو، پانی کے ذریعے یا پھر دودھ کے ذریعے استعمال کرو، تو یہ بہترین اس کا علاج ہے دل کی بیماری کا۔ مدینہ کی کھجوریں وہ بھی عجوہ، اس 7 عدد۔ ایک دوسری تاثیر ہے کہ وہی کا ذریعہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی حدیث پاک ہے، عامر بن سعد ابی وقاص، عامر بن سعد ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہار منہ یعنی کہ خالی پیٹ صبح اٹھ کے خالی پیٹ 7 کھجوریں کھا لی، اس کے اوپر نہ تو جادو کا اثر ہوگا نہ زہر کا اثر ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے، راوی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان علی شان ہے۔ یہ حدیث ہے 3875۔ وہ جو پہلی حدیث تھی ابو داؤد کی وہ تھی 3867۔ اب یہ جو کھجور ہے جادو والی اور زہر والی، یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 3875 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، وہ ابی وقاص کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح اٹھ کے نماز کے بعد خالی پیٹ 7 کھجوریں کھا لیتا ہے اور اس دن اس کے بعد جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا اور اس کو زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں فرمایا، جس نے 7 چھوہارے جو خشک کھجور ہوتی ہے صبح سویرے کھائے اور اسے رات تک اس کو زہر نقصان نہیں دے گا۔ تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ عرب میں ہارٹ کے جو مریض ہیں وہ بہت کم ہیں، جو لوگ ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں، جو زیادہ کھانا فاسٹ فوڈ باربیکیو استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ جو اس روایت میں ہے کہ وہ صبح اٹھ کے وہ کھجوریں کھاتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں، کہ ہمارے لیے یہ حکم فرمایا ہے کہ جو اہل عرب کے لوگ ہیں، جو مدینہ کے لوگ ہیں، ان کے لیے کھجور ایسے ہے جیسے ہمارے لیے گندم ہے۔ یعنی کہ جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں گندم کی پیداوار ہوتی ہے، ہم گندم کو استعمال کرتے ہیں، ہمیں کبھی گندم کھائے کبھی اگتا ہے نہیں ہے، ہمیں گندم میں کبھی ہمارا دل نہیں بڑھا۔ اگر ایک چیز ہم روز کھائیں، مٹھائی کھا لیں، برفی کھا لیں، رس گلہ کھا لیں، سموسے کھا لیں، پکوڑے کھا لیں، روز کھائیں نا، ایک دن ہم تنگ ہو جائیں گے، بھائی ہم تو یہ روز کھا رہے ہیں۔ او بھائی، گندم کے جو ہمیں کبھی نہیں کہا کہ روز روٹی جو کھاتے ہیں وہ تو کبھی نہیں ہمیں مکتا ہے۔ تو جیسے ہم گندم کو کھاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کھجور
اہل مدینہ کے لیے دوسرے علاقوں کے لوگوں کے لیے گھیو جیسی حیثیت رکھتی ہے، یعنی گندم جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اور مدینہ کی کھجوریں ان سب سے اعلیٰ عمدہ سمجھی جاتی ہیں۔ کھجور دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے، لذیذ بھی ہے، شیریں بھی ہے اور خوش ذائقہ کی مالک ہے۔ اس کا شمار غذا میں بھی ہے، دوا میں بھی ہے، پھل میں بھی ہوتا ہے اور اکثر بدن انسانی کے لیے مناسب حرارت پیدا کرتی ہے۔ اور کھجور کا استعمال ہمارے ہاں گوشت کے برابر ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالی اس کا یہ ٹاپک چلتا رہے گا۔ تو یہ ٹاپک کیونکہ دل کا ٹاپک ہے، بڑا لمبا ہے، تو اس کے ساتھ پھر آپ اس خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی معلومات آتی ہیں ہمارے نبی پاک کے طریقے کے حوالے سے وہ آپ تک ملتی رہیں گی۔ اسی پہ مقام پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔